بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ بلنگور کے رہائشی کی ناصر آباد میں گولیوں سے چھلنی لاش برآمد۔ بلوچستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء شروع ہو گیا۔ نوبل کمیٹیوں نے ادب، امن اور سائنس میں خدمات انجام دینے والوں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ ادب میں ایک ایسے ادیب کو نوبل انعام دیا گیا ہے جو زبان اور لسانیات کے استعمال میں مہارت رکھتا ہے۔ آج اکتوبر کی 6 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ بے قصور سیف اللہ کو لاپتہ کر کے پورے خاندان کو اجتماعی سزا نہ دیں۔ لاپتہ سیف اللہ رودینی کی بہن فرزانہ رودینی نے جمعہ کو کوئٹہ پریس کلب کے باہر مسنگ پرسنز کیمپ میں شرکت کی، اور انہوں نے اس دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بھائی کو 10 سال قبل 22 نومبر 2013 کو لاپتہ کیا گیا ہے، وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ ہم گزشتہ 10 سالوں سے کورٹ کمیشن سمیت تمام اداروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن تاحال ہمیں کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف کے حصول میں تاخیر دراصل انصاف مہیا کرنے سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے بے قصور ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا تو ہر جرم کے لیے قانون موجود ہے، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے بغیر کسی ثبوت اور کورٹ ٹرائل کے۔ بغیر اس طرح غیر قانونی طریقے سے جبری طور پر لاپتہ کرنا بنیادی انسانی حقوق، انسانیت اور قانون کی بدترین پامالی ہے۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج کانگو وائرس کا ایک اور مریض دم توڑ گیا، اور رواں برس اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ ہبچو کی الہ آباد ٹاؤن میں ڈکیتی میں مزاحمت پر ڈاکو نے نوجوان پر تیزاب پھینک دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تیزاب سے جھلس کر نوجوان زخمی ہو گئے، جسے سول اسپتال کراچی کے برنز وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ واردات کے بعد ملزمان بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کن ملیر ٹریفک حادثے میں نوجوان ہلاک۔ گزشتہ شب کن ملیر کے قریب گاڑی الٹنے کے باعث ضلع کیچ کے علاقے بالیچہ رئیس آباد کے رہائشی جلیل ولد یوسف ہلاک ہو گئے۔ متوفی پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر ڈاکٹر برکت بلوچ کے بھتیجے تھے۔ غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کا انخلاء۔ 30 خاندانوں کو لے کر 16 ٹرک تورخم بارڈر پہنچ گئے۔ غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کا انخلاء شروع ہو گیا۔ 30 خاندانوں کو لے کر 16 ٹرک تورخم بارڈر پہنچ گئے۔ غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کا انخلاء شروع۔ 30 خاندانوں کو لے کر 16 ٹرک تورخم بارڈر پہنچ گئے۔ 350 افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں غیر قانونی افغان بستی گرا دی گئی۔ پولیس کے مطابق ضلع کیچ کی سب تحصیل بلنگور سے جمیل ولد عید محمد ساکن سورک بلنگور نامی نوجوان، جنہیں کچھ دن قبل نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا، اس کی گولیوں سے چھلنی لاش نودز اور ناصر آباد کراس پر روڈ کے کنارے پر برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈگری کالج نال میں لیکچرار کی کمی و دیگر بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف BSO پجار ڈگری کالج یونٹ کی جانب سے ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر کالج میں بنیادی سہولیات کو فراہم کیا جائے۔ BNP، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کا مشترکہ اجلاس۔ بلوچستان بالخصوص کوئٹہ کی حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت تشکیل دی گئی غیر منصفانہ حلقہ بندیوں کے خلاف مشترکہ جد و جہد پر اتفاق۔ دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف سیکریٹری بلوچستان کی جانب سے افغان مہاجرین کے انخلاء سے متعلق اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اس حوالے سے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین کی واپسی کے معاملات کے حل پر مختلف ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت وفاق کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، اور پولیس غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے بزی چڑھائی کے مقام پر ٹائلوں سے لدا ٹریلر بریک فیل ہونے کی وجہ سے الٹ گیا۔ ٹریلر الٹنے سے گوادر کراچی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا، جس کے باعث کراچی سے مکران جانے والے سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔
دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ شام کے شہر حمص کی فوجی اکیڈمی پر ڈرون طیارے کے حملے میں 100 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ڈرون حملہ فوجی اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں کیا گیا۔ حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں فوجی افسران، اہلکار اور شامی شہری شامل ہیں۔ حملے سے کچھ دیر پہلے ہی شامی وزیر دفاع تقریب میں شرکت کر کے واپس گئے تھے۔ شامی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں شامی فوجی اور شہری شامل ہیں۔ حملے کی ذمہ داری ابھی کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ سال 2023 کے لیے ادب کا نوبل انعام ناروے سے تعلق رکھنے والے ادیب جان فوسے نے جیت لیا۔ سویڈش اکیڈمی کی جانب سے جان فوسے کو ادب کا نوبل انعام دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ ادب کے نوبل انعام کے فاتح کا فیصلہ 18 رکنی سویڈش اکیڈمی کرتی ہے اور عموماً اس مقصد کے لیے کسی مصنف کے زندگی بھر کے کام مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نوبل کمیٹی کے مطابق 64 سالہ ادیب نے اپنے تخلیقی کام کے ذریعے ان موضوعات پر آواز بلند کی جن پر بات نہیں کی جاتی۔ انہوں نے متعدد ڈرامے، ناول، شاعری کے مجموعے، مضامین اور بچوں کی کتابیں تحریر کیں اور غیر ملکی زبان کی کتابوں کو ایک مقامی زبان ناقابل بیان میں ترجمہ کیا۔ نوبل انعام ملنے کے اعلان پر جان فوسے نے کہا ہے کہ اس اعزاز پر وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ نوبل انعام کے ساتھ انہیں $9,15,000 کا نقد انعام بھی ملے گا۔ جان فوسے کا پہلا ناول راڈٹ شورٹ تھا جو 1983 میں شائع ہوا۔ 4 اکتوبر کو 3 امریکی سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر کیمسٹری کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ امن کا نوبل انعام ایرانی خاتون نرگس محمدی کے نام۔ خواتین کے حقوق کی علمبردار ایرانی خاتون نرگس محمدی نے نوبل کا انعام اپنے نام کر لیا۔ نرگس محمدی کو ایران میں خواتین پر ظلم کے خلاف جدوجہد پر نوبل امن کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ سربراہ نوبل کمیٹی ہیرٹ ریس ایڈرسن کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق اور آزادی کے لیے نرگس محمدی کی جدوجہد کا اعتراف ہے۔ امن کمیٹی کے مطابق نرگس محمدی نے خواتین کے حقوق اور آزادی کی بہت باری قیمت چکائی ہے۔ انہیں 13 مرتبہ گرفتار کیا گیا، 5 مرتبہ مجرمہ ٹھہرایا گیا اور انہیں مجموعی طور پر 31 برس قید اور 156 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کی انسانی حقوق کی علمبردار نرگس محمدی تہران کی ایوان جیل میں اسیر ہیں اور متعدد مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نرگس محمدی ایرانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے مقدمات کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ نرگس محمدی ایک غیر سرکاری فلاحی ادارے ڈیفینڈر آف ہیومن رائٹس سینٹر کی نائب سربراہ بھی ہے، جسے 2003 میں نوبل کا امن انعام جیتنے والی شیریں عباسی چلاتی ہیں۔ ایران میں حجاب نہ کرنے پر 16 سالہ لڑکی پولیس تشدد سے کوما میں چلی گئی۔ ایران میں 16 سالہ لڑکی ارمیتا گیراوند کو میٹرو ٹرین اسٹیشن پر سوار ہونے سے پہلے خواتین پولیس اہلکاروں نے روکا تھا اور مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر لڑکی کوما میں چلی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران میں انسانی حقوق کے 2 سرگرم کارکنوں نے رائٹر کو بتایا کہ اس وقت لڑکی اسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہے اور خدشہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی مہسا امینی جیسا نہ ہو جائے۔ ایران کے سرکاری میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی ٹرین میں سوار ہوتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے، جسے اس کی سہیلیاں ٹرین سے باہر نکالتی ہیں اور اسپتال منتقل کر دیتی ہیں۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم نے پولیس بیان کے جواب میں لڑکی کی اسپتال میں علاج کی تصویر شیئر کی ہے اور ساتھ ہی ایک CCTV ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں خواتین پولیس اور ارمیتا گیراوند کو کسی بات پر لڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ارمیتا گیراوند کے رشتہ داروں نے رائٹر سے گفتگو میں بتایا ہے کہ اسپتال میں سادہ کپڑوں میں ایجنسی کے اہلکار موجود ہیں جس سے ہم خوف زدہ ہیں۔ ہمیں پہلے ہی سوشل میڈیا پر بات چیت سے روک دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر حکومتی موقف جاننے کے لیے رائٹر نے ایران کی وزارت داخلہ سے تبصرہ کرنے کی درخواست کی، جس پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
याद रहे कि ऐसे ही एक वाक़ये में महासा अमीनी नामी 22 साला कुर्द लड़की को भी हिजाब दुरुस्त तरीके से न पहनने पर थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिस पर वो कोमा में चली गई थी और फिर अस्पताल में मौत वाक़ हो गई थी। इस वाक़े के बाद से ईरान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे और ईरान पर अखलाकी पुलिस के दायरे कार को महदूद करने का मुतालबा किया गया था, जिस पर हुकूमत ने नज़रसानी की थी। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और Facebook पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे हुमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोशबा।